آج ہم نے بچوں کو موبائل تو دے دیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تو دے دیے، بائکیں تو دے دی ہے اپنے بچوں کو، لیکن ہسٹری نہیں بتائی، تاریخ نہیں بتائی، علماء کا کردار نہیں بتایا۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، اگر یہ مکاتب نہ ہوتے، اگر یہ خانقاہیں نہ ہوتی، اگر ہمارے علماء نہ چاہتے اور ہمارے علماء کو معلوم ہوتا ملک کے اندر آنے والی قوم کے ساتھ ہماری یہ پوزیشن کی جائے گی، یہ حالت کی جائے گی، یہ سچویشن کی جائے گی، ہماری قوم کو قربانی کے باوجود غدار بتایا جائے گا، تو شاید یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوتا۔ آج ہم نے قوم کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تو دے دیے ہیں، بڑی بڑی اسکرین گھر پہ لگی ہوئی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ان کو دے دی، لیکن سلیقہ نہیں سکھایا۔ جو قوم اپنی ہسٹری بھول جاتی ہے، جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے، جو قوم اپنی ماضی بھول جاتی ہے، جو قوم اپنی ہسٹری کو پالائے طاق رکھ دیتا ہے، وہ قوم صرف لاشیں اٹھاتی ہے، اس قوم کا کبھی بھلا نہیں ہوتا، وہ قوم فیوچر میں، مستقبل میں، بھوش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ فیوچر اپنا اسٹرانگ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کے ہاتھ میں قلم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کے سروں پر تاج ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر آپ برابری کے شہری ہو، تو سب سے پہلے آپ کی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو اپنی ہسٹری کو پڑھنا پڑے گا، اپنے حق کو چھیننا پڑے گا، ظلم کے خلاف اپنی آوازوں کو بلند کرنا پڑے گا۔ یہ ملک کئی لاکھ علماء کی شہادت کے بعد آزاد ہوا ہے۔ عورتوں نے اپنے عصمتوں کا خیال نہیں کیا، مدارس نے اپنے مدارس کا خیال نہیں کیا، اپنی مساجدوں کا خیال نہیں کیا، اپنے خانقاہوں کا خیال نہیں کیا، اپنے بیٹے کو یتیم ہونے کا خیال نہیں کیا، اپنے گھر کا بے گھر ہونے کا خیال نہیں کیا۔ انہوں نے خیال کیا ہے کہ ملک کیسے آزاد ہو، انہوں نے خیال اس چیز کا کیا ہے ملک کے اندر عدل کیسے قائم ہو، انصاف کیسے قائم ہو۔ میری آپ سب سے گزارش یہی ہے، 1947 میں 15 اگست 1947 کو جب یہ ملک آزاد ہوا، آزادی کے بعد سے آج تک کتنے فسادات ہو چکے ہیں، کتنے دنگے ہو چکے ہیں، کتنا ظلم ہو چکا ہے۔ ہماری قوم آج کوڑے میں رہ رہی ہے، صفائی ہماری قوم کو پسند نہیں ہے، ایجوکیشن کی طرف ہماری قوم نہیں بڑھ رہی ہے، آپس میں اتحاد ہماری قوم کے اندر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لڑتے ہیں، کسان میڈ کے لیے لڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے بزنسوں میں لڑائیاں ہوتی ہے۔ یہ ظلم، یہ زیادتی کیوں، کب تک؟ ہمیشہ آپ کو اس دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے، آپ آخرت کے لیے جیئے، عدل کے لیے جیئے، انصاف کے لیے جیئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے جیئے، اللہ کے رضا کے لیے جیئے، تب دنیا کے اندر کامیابی ہے، آخرت کے اندر کامیابی ہے۔ میری بات آپ کے ذہنوں میں آئے۔ افسوس کی بات دوسری طرف یہ ہے، آج انہیں مدارس سے پوچھا جاتا ہے مدارس نے کیا کیا، مکاتب نے کیا کیا، خانقاہ نے کیا کیا۔ آپ جب پیدا ہوتے ہیں آپ کے کان کے اندر بھی مدارس کے علماء، حفاظ، مساجد کے امام اذان دیتے ہیں۔ جب آپ جوان ہوتے ہیں آپ کا نکاح بھی وہی پڑھاتے ہیں، جب آپ مر جاتے ہیں آپ کو دہلاتے، نہلاتے، کفناتے، نماز بھی وہی علماء پڑھتے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہو، اگر یہ مکاتب نہ ہو، اگر یہ خانقاہیں نہ ہو، اگر یہ مساجد نہ ہو، اگر یہ علماء نہ ہو، اگر یہ طلباء نہ ہو، اگر یہ مؤذنین نہ ہو، تو خدا کی قسم تو آپ مرتد ہو جاؤ، کافر مرو، ظالم مرو گے۔ قدر کرو ان علماء کی۔ اسی لیے فتوے سے یہ قوم ڈرتی ہے، فتوے سے آج پوری دنیا ڈرتی ہے کہ ایسا نہ ہو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ پھر سے جاری ہو جائے۔ اس لیے فتوے کو بدنام کیا گیا، علماء کو بدنام کیا گیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلم قوم کی جو حکمرانی ہے ان کے علماء کے ہاتھوں کے اندر ہے۔ جس دن علماء سڑک پر آ جائیں گے، جس دن علماء سر پر کفن باندھ کر آ جائیں گے، اس دن ملک ہی نہیں دنیا کی پوزیشن کچھ اور ہوگی۔ اس لیے انگریزوں نے، آج بھی RSS نے اور دوسرے لوگوں نے یہ پلاننگ کی ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوان اور علماء کے بیچ میں گیپ پیدا کر دیا جائے، امت مسلمہ کے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات گھسا دی جائے، علماء کسی کام کے نہیں، مساجد کسی کام کے نہیں، مدارس کی کسی کام کے نہیں، معذرین کسی کام کے نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنی تاریخ کو پڑھو، اپنے آپ کو پہچانو۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ابھی نوح کے اندر جو فساد ہوا آپ نے دیکھ لیا،
ہریانہ کے اندر جو فساد ہوا آپ نے دیکھ لیا، اس سے پہلے مظفر نگر شاملی میں جو فساد ہوا دیکھ لیا، اس کے بعد دہلی کے اندر فساد ہوا آپ نے دیکھ لیا. آپ آئے بھی کرو گے تو مار دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، بدنام ہو جاؤ گے. وہ قتل بھی چرچا نہیں ہوتا. لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے، تعلیم کی طرف متوجہ ہوئیے، اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیے. ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، دلت ہو، شودر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے، عدل کے ساتھ کام کریے. اللہ تبارک و تعالی پوری امت کی نگہبانی فرمائیں، پوری امت کی حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.